السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر محمد اعجاز۔ آج بات ہوگی، آپ کا بچہ 1 سال کا ہو چکا ہے اور وہ چل رہا ہے، چلنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ اس کو آپ کھلونے بھی لے کر دے سکتے ہیں، کھلونے لے کر دیں کھیلنے کے لیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسے کھلونے جو کہ بہت ٹائنی ہوں، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں، وہ لینے سے گریز کریں۔ بچہ اپنے ناک میں یا کان میں کوئی چیز ڈال لے گا، جیسے موتی ہیں منہ میں ڈالے گا، ایسی چیزیں جو ہیں وہ سکے پکڑانے سے اس کو گریز کریں۔ یہ اکثر لوگ موٹر سائیکل کی چابیاں دے دیتے ہیں بچوں کے ہاتھوں، یہ چیزیں بچہ اپنے منہ میں ان سے زخم کر لے گا۔ خوراک پر وہی بات ہے کہ آپ اس کو نیچرل ڈائٹ پر رکھیں۔ 1 سال کا بچہ آپ کا کھانا کھا رہا ہو، آپ جس چیز سے کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھانا، گھر میں پکا ہوا سالن اس کو دیں، تھوڑی مقدار میں دے دیں، مرچ ہلکی دیں، اور گھر میں پکی ہوئی ہر چیز وہ کھا رہا ہو۔ جب یہ بچہ 1.5 سال تک ہر چیز اپنے ہاتھ سے کھائے گا تو یہ بعد میں بھی ہر چیز اپنے ہاتھ سے کھائے گا۔ ادروائز آپ اس کو کھلانے پہ رہیں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے، اس پر آپ کو سٹرگل کرنا پڑے گی۔ اور اگر اس کو اپنے ہاتھ سے کھانے کی عادت ہے تو یہ انشاءاللہ خود بخود سے کھاتا رہے گا۔ بازار کی چیزوں سے اوائڈ کریں، بیکری کی چیزیں، شوارمے، پیزے۔ خیر ابھی تو 1 سال کا ہے، یہ میں اس سے بڑے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو جو اس سے بڑے ہیں یا دوسرے بچوں میں بازار کی بہت سی چیزیں یا بازار کے کھانے یا ہوٹلنگ کروا رہے ہیں، تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ آپ خود کسی کمپلیکس کا شکار ہیں۔ آپ کے کوئی لاشعور میں کوئی کمپلیکس چل رہا ہے جس سے آپ بچنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہوٹل کا کھانا ہوگا، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، یہ ہوٹلنگ میں ہم جا رہے ہیں تو شاید یہ بہت کوئی اچھا سٹیٹس ہے۔ یہ کوئی اچھا سٹیٹس نہیں ہے۔ اگر آپ ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں، بازاروں سے کھانا کھا رہے ہیں، پیزے کھا رہے ہیں، شوارمے کھا رہے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو زہر دے رہے ہیں۔ آپ کا بچہ میٹابولک سنڈروم میں مبتلا ہو جائے گا۔ چلیں، میٹابولک سنڈروم کیا ہے، یہ بات اس کو اسی پر بحث کر لیتے ہیں۔ میٹابولک سنڈروم کی 2-3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی ہے کنجینیٹل میٹابولک سنڈروم۔ وہ بچے جو پیدائشی طور پر کسی آرگن کے ڈس آرڈر کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں، یا ان میں کچھ اور ان کا جو ہے کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے، یا امونیا لیول اکثر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اس پیدائشی طور پر تب پتہ چلتی ہیں جب بچے کو فٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں یا اس کو کوئی اور پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ ٹیسٹ سارے کر لیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ انڈوکرائنالوجسٹ کا کیس ہے، پیڈیاٹرک انڈوکرائنالوجسٹ اس کو ڈیل کرے گا، تو اس کے لیے انسولین وغیرہ جو ہے وہ سجیسٹ کی جاتی ہے۔ اس سے جو بڑے بچوں میں اس میں بھی 2 قسمیں، ایک انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ بچوں میں انٹرنل ہی ہوتی ہے، یا تو ان کا کوئی آرگن جو ہے وہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، یا وہ جینیٹکلی کوئی ایسی پرابلم آ رہی ہوتی ہے، مثلا خاندانی کوئی ایسے مسائل ہیں کہ خاندان میں جو چیزیں چل رہی ہیں، اگر اس کی مدر کو یا اس کی باقی فیملی ہسٹری میں میٹابولک سنڈروم کا کوئی پرابلم چل رہا ہے تو بچے میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے۔ بڑے بچوں میں یہ ایکسٹرنل ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ بازار کی چیزیں کھلا رہے ہیں، پیزے کھلا رہے ہیں، شوارمے کھلا رہے ہیں، برگر آ رہے ہیں، ناشتے باہر سے کیے جا رہے ہیں، ہوٹلوں سے کھانا کھایا جا رہا ہے، بچہ کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ یوز کر رہا ہے۔ یہ ایکسٹرنل کاز ہے اس کی، کہ آپ اپنے بچے کو ایسی چیزیں کھلا رہے ہیں جو کہ اس کے میٹابولک جو ہے اس کی سسٹم ہے اس میں وہ اثر انداز ہوگا۔ آپ کے بچے کا کولیسٹرول لیول بڑھ جائے گا، اس کے لپڈس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اس کا جو باقی آرگن سسٹم ہے ڈائبیٹک ہو سکتی ہے۔ وجہ آپ یہ جو بازار کے کھانے کھلاتے ہیں اس میں فیٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، اور فیٹس بھی وہ ہوتے ہیں جو کہ ہارمفل ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے بچے کے آرگنز پر اتنا زیادہ پریشر ڈال دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آرگن ڈس آرڈر کے شکار ہو جاتے ہیں،
اور ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگ جاتا ہے۔ ایسے بچوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی جو پیٹ بڑھ جاتا ہے، تو اٹس مین کوئی نہ کوئی میٹابولک کوئی ڈس آرڈر چل رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے پھر آپ کو میڈیکیشن کی طرف جانا پڑے گا، اور اس کی جو ہے وہ پرابلم یہ آ جائے گی کہ ایک تو جو بچے یہ چیزیں کھانی شروع کر دیتے ہیں، وہ پھر آپ ان کو جو ہے نیچرل ڈائٹ پر لے کر آنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہوتا ہے، بہت مشکل سے آپ اس کو جو ہے کور کر پائیں گے۔ دوسرا، پھر بچوں میں اس کی ٹریٹمنٹ کا پرابلم بھی آئے گا، بچے اتنی ایکسرسائز نہیں کر پائیں گے، خصوصاً جو بچے موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں وہ تو بالکل نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ ایکسٹرنل کاز ہے اس کی، جو آپ بازار کے کھانے کھلاتے ہیں۔ لہٰذا بازار کے کھانوں سے بچیں، ہوٹلنگ سے بچیں، پیزے شوارمے، یہ بالکل آپ کے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ اس وقت اس کنڈیشن میں مبتلا نہیں ہوا ہے تو وہ جب 30 سال سے اوپر جائے گا تو وہ لازمی طور پر اس کے لپڈز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اور ان چیزوں کا وہ شکار ہو جائے گا۔ تو میٹابولک سنڈروم کی ایک بڑی وجہ رات کو دیر تک جاگنا بھی ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں، بہت دیر تک، ساری رات، بچے بھی جاگتے ہیں، بڑے بھی جاگتے ہیں۔ اس سے آپ کا جو ہے آرگن سسٹم متاثر ہوتا ہے، آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ سسٹم ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ لہٰذا جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور سائنس بھی اسی پر جو انسسٹ کرتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو جو ہے وہ بازار کے کھانے نہ کھلائیں۔ اگر آپ کے بچے کو کیسے پرابلم آ رہی ہے، آپ کا بچہ موٹاپے کا شکار ہے، تو کسی اچھے پیڈیاٹریشین کے پاس جائیں تاکہ اس کا بر وقت جو ہے اس کی وہ ڈائگنوز ہو پائے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔